سامعین، حالات مقدسہ آپ سن رہے ہیں بیت المقدس کے بارے میں۔ جی تو آئیے آپ جانیے، سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مصر کی حکومت سنبھالی۔ ان کا نام یوسف تھا، جنہوں نے اپنے چچے کے اصرار اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم مانتے ہوئے اپنی مرضی کے خلاف مصر جانا چاہا، جہاں پر اس وقت شیعوں کی حکومت تھی۔ آگے چل کر نہ صرف یہ مصر کا حاکم ہوا، چونکہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مصر میں شیعوں کی حکومت کو ہٹا کر ان میں اثر و رسوخ پیدا کر رہے تھے، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ صرف مصر کے حاکم ہوئے تھے، یعنی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے اپنا نقش تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت فرما دیا۔ سامعین، اور ان کا مصر جانا مسلمانوں کے لیے رحمت ثابت ہوا۔ سلطان صلاح الدین نور الدین کی زندگی ہی میں مصر کی وزارت عظمیٰ اور پھر اقتدار اعلیٰ کا مالک بن چکے تھے، لیکن اس کے جوہر اصلی اس وقت کھلتے ہیں جس وقت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، یعنی کہ وصال پا لیتے ہیں۔ قاضی ابن شداد سلطان صلاح الدین کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جہاد کی محبت اور جہاد کا عشق ان کے یعنی کہ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی راگ و ریشہ میں اس طرح سمایا ہوا تھا اور ان کے قلب و دماغ پر اس طرح حکومت کر رہا تھا کہ یہی ان کا موضوع گفت تھا۔ جب بھی سلطان صلاح الدین بولتا وہ جہاد کی بات کرتا، جب بھی سلطان صلاح الدین سوچتا وہ جہاد کا سوچتا، جب بھی وہ کھاتا وہ جہاد کا سوچ کر کھاتا، جب بھی وہ آنکھ کھولتا وہ فوج کو دیکھنے کے لیے، سپاہیوں اور مجاہدین کو دیکھنے کے لیے آنکھ کھولتا، جب بھی وہ دیکھتا اسلام کو مضبوط کرنے کی سوچتا، اور جب بھی وہ بولتا تو اسلام کے لیے موتی بخیرتا۔ ہمہ وقت اس کا ساز و سامان تیار کرتے رہتے، ہمیشہ وہ جنگ و جہاد کے لیے ساز و سامان تیار کرتے رہتے، اس کے اسباب و وسائل پر غور کرتے رہتے، اسی مطلب کے آدمیوں کو وہ تلاش کرتے رہتے تھے، ان کی سیر اسی مطلب کے آدمیوں کو تلاش کرنے کے لیے ہوتی تھی۔ ایک اسی کا ذکر کرنے والے اور اس کی ترغیب دینے والوں کی طرف وہ رخ کرتا تھا۔ اسی جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اولاد اور اہل خاندان، وطن، مسکن اور تمام ملک کو چھوڑ دیا، سب کی مفارقت کو گوارا کیا اور ایک عام خیمے کی زندگی پر کانے رہے جس کو ہوائیں اڑا سکتی تھیں۔ کسی شخص کو اگر ان کا قرب حاصل کرنا ہوتا تو وہ ان کو جہاد کی ترغیب دیتا اور اس طرح ان کی نظر میں وقعت حاصل کر لیتا۔ قسم کھائی جا سکتی ہے کہ جہاد کا سلسلہ شروع کرنے کے بعد انہوں نے ایک پیسہ بھی جہاد اور مجاہدین کی امداد و اعانت کے علاوہ کسی اور جگہ میں خرچ نہیں کیا۔ سلطان کی اس عاشقانہ کیفیت اور دردمندی کی تصویر قاضی ابن شداد نے یوں کھینچی ہے: میدان جنگ میں سلطان کی کیفیت ایک ایسی غمزدہ ماں کی ہوتی تھی جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کا داغ اٹھایا ہو۔ وہ ایک صف سے دوسری صف تک گھوڑے پر دوڑتے اور لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیتے۔ وہ سلطان صلاح الدین خود ساری فوج میں گشت کرتے اور وہ سلطان صلاح الدین فوج کو پکار پکار کر کہتے: یا علی الاسلام، یا علی الاسلام، اے لوگو اسلام کی مدد کرو، اسلام کی مدد کرو۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ شاہی طبیب نے مجھے بتایا ہے ایک مرتبہ جمعے سے اتوار تک سلطان نے صرف چاند لقمے کھائے، ان کی طبیعت میدان جنگ کے علاوہ کسی اور طرف متوجہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ لین پول لکھتا ہے کہ اس نے اپنی تبلیغ کی تمام کوشش، یعنی لین پول انگریزی دائن لکھتا ہے کہ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تبلیغ کی تمام کوشش اس بات میں صرف کی کہ ایسی اسلامی سلطنت قائم کی جائے جس میں کفار کو ملک سے خارج کرنے کی پوری قوت ہو۔ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1171 عیسوی میں مصر کے وزیر اعظم بنے اور اسی سال ستمبر میں فاطمی خلیفہ العادل کا انتقال
انتقال کر گیا۔ اسی کی موت پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کو عباسی خلافت کے تحت کر دیا اور ساتھ ہی فلسطین کو عیسائیوں سے آزاد کرانے کی مہم کا آغاز کیا۔ 1173 عیسوی میں سلطان نور الدین انتقال فرما گئے۔ بعض شرپسندوں نے ملک میں فساد برپا کرنا چاہا، لیکن سلطان صلاح الدین کی دانش نے تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ شام و مصر متحد ہو گئے اور عیسائی سکندریہ میں شکست کھانے کے بعد صلح پر مجبور ہوئے۔ نتیجتاً صلح کا 12 سالہ معاہدہ عمل میں آیا۔ سامعین، شام اور مصر کی اس وقت اتحاد قائم ہوا اور یوں عیسائی سکندریہ میں شکست کھانے کے لیے رونے لگے، لیکن عیسائیوں نے معاہدے سے انحراف کیا۔ چونکہ 12 سالہ عیسائیوں نے جو معاہدہ کیا تھا اس سے انہوں نے انحراف کیا۔ اس کے باوجود سلطان نے کوئی انتقامی کارروائی نہ کی، البتہ مدافعتی جنگیں جاری رہیں۔ لیکن جب سلطان نے نواحی عمارتوں پر تسلط قائم فرما لیا، یعنی کہ شام و مصر کے نواحی علاقوں پر تسلط کیا، تو عیسائیوں پر بڑی ضرب لگانے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ كانت تنتظرنا.